بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی انسان آئے گا اس کی زندگی میں اس کے اوپر آزمائش ضرور آئے گی۔ اب آزمائش کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے اوپر مشکل مرحلے، انسان کی زندگی میں جگہ جگہ پہ اس کو ٹھیڈے پڑیں، انسان کی زندگی میں جگہ جگہ پہ اس کے لیے رکاوٹیں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتا اس کے لیے کچھ ہے۔ انسان آسانیاں تلاش کرتا ہے لیکن اس کے راستے میں مشکلات کے پہاڑ آ جاتے ہیں۔ تو آزمائش کیا ہے؟ آزمائش کیا ہر انسان کی زندگی میں ضرور آئے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 اور 156 میں فرماتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں آزمائش ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کو آزمانا ہی آزمانا ہے۔ یہاں لام تاکید کی ہے کہ ضرور بے ضرور ہر بندے کی آزمائش کی جائے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، 5 چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزمائیں گے خوف کے ساتھ۔ خوف کس چیز کا؟ دشمن کا خوف، خوف کرونا وائرس کا خوف، خوف ڈالر کے اوپر جانے کا خوف، خوف معیشت کے تباہ کاریوں کا خوف، زندگی میں مشکلات آنے کا خوف۔ تو ان مشکلات کے آنے کے جو خوف ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اللہ تعالی ہر انسان کو آزمائیں گے۔ بشیء من الخوف والجوع، اللہ تعالیٰ بھوک کے ساتھ ہر بندے کو آزمائے گا۔ ہر انسان اگرچہ وہ بادشاہ بھی ہے، اس کی زندگی کے نشیب و فراز میں، اس کی زندگی کے مد و جزر میں، اس کی زندگی میں ضرور کہیں نہ کہیں اس کے لیے بھوک کا وقت بھی آیا ہوگا، کیونکہ اللہ نے آزمائش ہر بندے کی کرنی۔ یہ جو آزمائش ہے یہ میری بھی ہے اور یہ آپ کی بھی ہے، یہ دنیا کے ہر فرد و بشر کی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائش کے یہ 5 مرحلے ضرور آئیں گے۔ سب سے پہلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہر انسان کی زندگی میں خوف کے ساتھ اس کو آزمایا جائے گا۔ وَالْجُوعِ، بھوک دے کر آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمام قسم کے مالوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا۔ تمام قسم کے مال کیا ہیں؟ مال مویشی بھی مال ہے، زمین جائیداد بھی مال ہے، اپارٹمنٹس بھی مال ہیں، دکانیں بلڈنگیں بھی مال ہیں، گھر بھی اس کا مال ہے، اس کے روپے پیسہ بھی اس کا مال ہے، سونا چاندی بھی اس کا مال ہے، تجوریاں، بینک بیلنس، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ جو آپ کھاتے پیتے ہیں یہ بھی مال میں شامل ہے۔ اللہ مال میں کمی کر کے بھی اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ یہ آزمائش کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ فرمایا وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں میں کمی کر کے۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ معمولات میں کبھی والدین میں سے کوئی فوت ہو رہا ہے، کہیں عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو رہا ہے، کہیں بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو رہا ہے۔ تو یہ آزمائش کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نفس اس کا گھاٹا آئے گا، انسان کی زندگی میں کوئی گھر کا شخص کوئی فوت ہو جائے گا، اللہ اس طریقے سے بھی آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، 5ویں اور آخری جو انسان کی آزمائش ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھلوں کا، اناج کا، غلے کا گھاٹا دے کے بھی اپنے بندوں کو آزماؤں گا۔ جو بندے 5 آزمائش کے مرحلوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور یہ جانبی اللہ کے حکم سے ہے، انسان چاہے جتنی بھی تگدو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن وہ آزمائش کے جال سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ آزمائش سے تبھی باہر نکلے گا جب اسے اللہ تعالیٰ کی ذات آزمائش سے باہر نکالیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 قسم کی آزمائش ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں خوف بھر دیا جائے گا، بھوک اور مالوں میں کمی کر کے اور جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے ہر انسان کی آزمائش ہوگی۔ اب آزمائش تو آگی، ان 5 میں سے
کوئی ایک دو تیسری یکے بعد دیگرے، یہ خدا نخواستہ پانچوں آزمائشیں ایک ہی ساتھ اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری بھی آ سکتی ہے آزمائش۔ تو ان پانچوں آزمائش کے مرحلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے میرے صبر کرنے والے بندوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب پہنچتی ہے ان کے اوپر ان میں سے کوئی ایک یا یکے بعد دیگرے پانچوں مصیبتوں آزمائشوں میں سے جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، قالو وہ سب کہتے ہیں انا للہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون اور ہم سب اس اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم یوں سمجھیں کہ جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کا یوں بھی معنی کر سکتے ہیں کہ ہم سب آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب نے جانا بھی اللہ کی طرف ہے، لیکن جہاں پہ ایک علمی نقطہ بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو بندہ فوت ہو جائے تو ہم فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن قرآن کریم کا آئین قانون اور دستور یہ ہے، قرآن کا ضابطہ یہ ہے، قرآن جہاں پہ تعلیم اور تربیت یہ کر رہا ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں بھوک آ جائے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھلوں کا گھاٹا آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی زندگی میں کوئی خوف آ جائے تو فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مالوں کی کمی آ جائے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی طرح اگر کوئی گھر کا فرد فوت ہو جائے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بندے ہر مشکل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اس کے بعد صبر کرتے ہیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری اتنے مقربین ہیں، یہ میرے اتنے محبوب ہو گئے، یہ میرے اتنے پسندیدہ ہو گئے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں اور بخشش بھی ہے، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یعنی کسی نے دنیا میں ہدایت یافتہ دیکھنا ہو تو وہ ان کو دیکھ لے جو مشکلات کے اندر ایک تو صبر کرتے ہیں، ایک انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، انہی کے اوپر پھر اللہ کی بخشش بھی آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، اور یہی لوگ دنیا میں پھر ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ آخر میں آپ سب سامعین کو ایک بات سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دنیا کے ہر انسان کو آزمایا جائے گا۔ آزمائش اللہ کی طرف سے انسان کو ذلیل کرنے کے لیے بالکل نہیں آتی، بلکہ انسان کے اندر خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آتی ہے۔ جو میرا آج آزمائش کا بتانا بہت زیادہ آسان، لیکن آپ کے لیے آزمائش کا سننا بہت آسان، لیکن ان بندوں سے پوچھے جن کے اوپر آزمائش آ چکی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی مشکلات ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ ہمارے لیے آزمائش کو بھی آسان کر لے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ پھر اس کے اللہ تعالیٰ آزمائش کے امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل کر لے، صادقین، مؤمنین، قانتین اور صادقین اور مسلمین کی صف میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔